وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. کہ کیا یہ کہہ لینا کافی ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ کیا یہ کہہ لینا کافی ضروری ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں. پھر اس کے ساتھ اس بات کی وضاحت بھی کرنی ضروری ہے کہ مسلمانوں میں سے کون سے مسلمان ہیں اور کس منہج کو فالو آپ کر رہے ہیں، یہ بتانا بھی ضروری ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب صحیح بات کو ہم معاشرے کے اندر سماج کے اندر نہیں لائیں گے تو غلط باتیں آٹومیٹک پھیل جائیں گی. آپ دیکھیں ہندوستان میں جو تصور ہے، جو کانسیپٹ ہے غیر مسلموں کے ہاں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام صوفیت کے ذریعے سے آیا. سبحان اللہ. ہم ہندوستان کا پورا مزاج یہ ہے کہ یہاں جو اسلام آیا وہ صوفیت کے ذریعے سے آیا ہوا ہے، فلاں کے ذریعے سے آیا ہوا ہے، جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ تابعی صحابہ ہی کے زمانے میں جو ہے اسلام کی آمد ہندوستان کے اندر ہو چکی تھی. ولید بن عبد الملک کے زمانے ہی میں سن 92 ہجری کے اندر. اور یہ کہ اس زمانے میں تو کوئی فرقہ بندی تھی ہی نہیں، کوئی صوفیت وغیرہ کا رواج تھا ہی نہیں. اس لیے جو اسلام آیا تھا وہ صاف و شفاف آیا تھا اور ان کے ذریعے سے آیا تھا، صحابہ اور تابعین کے ذریعے سے. لیکن اب جو ہے جب ہم درست اور صحیح بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی آمد صوفیہ کے ذریعے سے ہوئی ہے. کہیں پر یہ ہے کہ اسلام کی آمد روافض اور شیعوں کے ذریعے سے ہوئی ہے. ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ صوفیت سے متاثر ہو کر کے اسلام میں داخل ہوئے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہیں، حق بیانی ہونی چاہیے. ہم اس سے بھی انکار نہیں کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شیعیت سے رافضیت سے متاثر ہو کر کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لیکن وہ مسلمان تو ہو گئے، لیکن اس مسلمان سے تو بہرحال بہتر ہے جو کافر ہیں اور مکمل کفر کرنے والے ہیں. وہ اسلام میں کہیں نہ کہیں داخل ہوئے لیکن وہ مسلمان بنے جو بدعت و خرافات میں ملوث ہیں. آپ دیکھیں ہیں واقعہ کربلا ہی کو ایک مثال کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں کہ نان مسلموں کی، غیر مسلموں کی بہت بڑی اکثریت جو ہے اس پورے واقعے سے، اور یہ جو ڈرامائی اختیار کیا گیا واقعہ کربلا کو بیان کرنے میں، اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے اور بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام ہوا. یہ ساری آج بھی بہت سارے غیر مسلمین ایسا سمجھتے ہیں. تو اس لیے ان فتنوں کے زمانے میں یہ ضروری ہے کہ آدمی نشاندہی کرے، کیونکہ کسی انسان کو تو اسلام سے خارج کرنا یہ آسان بات تو ہے نہیں، یہ آسان کام نہیں. جب تک آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اسے اسلام سے خارج کر دیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے. البتہ یہ ہے کہ کون سا اسلام ہے، کون سا منہج ہے. وہ بھی مسلمان ہیں جو قبروں کی سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں جو روحوں کو حاضر مانتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب اور سب کچھ سمجھتے ہیں. اس لیے اب یہاں ضروری ہو جاتا ہے جہاں پر اس قدر مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہوں اور کے عقائد ملوث ہوں، یہ ضروری ہے کہ آدمی اس نام کی نشاندہی کرے اور اپنے منہج اور میتھڈ کو بیان کرے اور سختی کے ساتھ اس پر قائم رہے جو درست اور صحیح ہے. تو ایسے موقع پر یہ بیان کرنا کہ ہاں میں اس منہج کو فالو کر رہا ہوں جو صحابہ اور تابعین کا تھا، اور ایمان میں، اعتقاد میں، فقہ میں، عمل میں، سلوکیات میں، آداب میں، اخلاق میں، تمام چیزوں میں سلفی ہوں اور انہی کے منہج کو فالو کرتا ہوں، یہ ایک بہترین معاملہ ہوگا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنی نسبت کسی اور کی طرف نہیں کیے ہوئے ہیں، اور نہ یہ کہ ان کی پیدائش کا اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ 100 سال 150 سال 200 سال میں پیدا ہوئے ہیں. تو بلا شبہ بہت سارے لوگ جو اس سے اگنور کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے اور حق بات کو بیان کرنا چاہیے. اور یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میری امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے. ہر دور میں، ہر وقت میں لوگوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے ظاہر کیا ہے
احمد بن حنبل کو امام اہل السنہ والجماعہ کہا گیا ہے، اور کہنے والے نہیں تھے بڑے بڑے. اس وجہ سے موجودہ زمانے میں اپنے موقف کی، اپنے منہج کی، اپنے طریقے کی وضاحت کرنی چاہیے جہاں اس کی ضرورت معلوم ہو رہی ہو. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا، ان کو دانتوں سے دبائے رکھنا، اور دین میں نئے نئے کام کے ایجاد سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور نصیحت میں یہ کہ ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات واضح فرمائی کہ ستفترق هذه الامه الى 73 فرقہ، کہ میری یہ امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ یہ ما انا علیہ واصحابی، اور وہ فرقہ، وہ طبقہ، وہ جماعت ہوگا جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا. یہ آپ نے فرمایا من کان علی مثلی ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو آدمی اس طریقے پر ہوگا جو جس پر میں ہوں آج اور میرے صحابہ ہیں. اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو شخص طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، کس کا طریقہ اختیار کرے، فلاں کا فلاں کا فلاں کا، کس کا اختیار کرے، تو اسے چاہیے کہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے چاہیے کہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کریں جو وفات پا چکے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. اور دیکھیے وہ خود صحابی ہیں، عبداللہ ابن مسعود خود صحابی اور اعلیٰ درجے کے صحابی. کیا کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں؟ کانوا خیر هذه الامہ، وہ اس امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں. ابرھا قلوبا، سب سے زیادہ نیک دل والے. واعمقھا علما، سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے، ڈیپلی علم رکھنے والے. واقلھا تکلفا، اور سب سے کم تکلف کرنے والے. قوم اختارهم اللہ لصحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا، جنہیں اللہ نے چن لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمپنی کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے اور آپ کے ساتھی کے طور پر. اور کہا اسی طریقے سے وہ لوگ تھے جو دین کو نقل کرنے کے لیے جن کو منتخب کیا گیا، یعنی دین کو کوئی بھی چیز، کوئی بھی دین صحابہ سے کے ہوئے بغیر تو پہنچے گا نہیں. یعنی آج بھی اگر کوئی حدیث آدمی بیان کرتا ہے تو بغیر صحابہ کے ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. ہر حال میں صحابہ سے ہو کر کے گزرنا ہے، اور اگر صحابہ کو ہٹا دیا جاتا ہے تو ایسی روایات ضعیف ہو جاتی ہیں، تو دین ہی کم ہو جائے گا. تو دین کو منتقل کرنے کے لیے، ٹرانسفر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا انتخاب فرمایا. تو کیا کہا؟ فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم فہم کانوا علی الہدی المستقیم. اے لوگو، تم ان کے اخلاق اور ان کے راستوں کو اپناؤ، وہ لوگ بالکل صراط مستقیم پر تھے، بالکل سیدھے راستے پر تھے. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصول السنت عندنا التمسک بما كان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم وترک البدع. ہمارے نزدیک دین کا پرنسپل، اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے کو اختیار کیا جائے، صحابہ کی پیروی کی جائے اور بدعات کو ترک کر دیا جائے، بدعات کو ترک کر دیا جائے. اسی طریقے سے ہمیشہ، اور یہی طریقہ اہل سنت کے ائمہ اور علماء ہمیشہ نسلا بعد نسل سلف صالحین کی پیروی کرتے رہے، ان کی اقتداء کرتے رہے، ان کی اقتداء کی طرف دعوت دیتے رہے، اور تمام معاملات میں کتاب و سنت کو فالو کرتے رہے. اگر کتاب و سنت میں کوئی بات نہیں پاتے تو سلف صالحین یعنی صحابہ و تابعین اور تبع تابعین سے جو باتیں صحیح طور پر ثابت ہوتی تھیں ان کو قبول کرتے تھے. مثال کے طور پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ثم استوى علی العرش
کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس بارے میں لوگوں کے بہت اقوال ہیں کہ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، مرتفع ہوا، بلند ہوا. اس سلسلے میں بہت اقوال ہیں، اس سلسلے میں بہت اقوال ہیں. لیکن کیا کہتے ہیں، یہاں وہی مذہب اختیار کیا جائے گا. کہنے والے لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں، یہاں وہی مذہب اختیار کیا جائے گا جو سلف صالحین کا ہے، جو سلف صالحین کا ہے. امام مالک کا ہے، امام اوزاعی کا ہے، امام ثوری کا ہے، امام لیث ابن سعد مصری کا ہے، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ، اور اس طریقے سے انہوں نے مثال دی کہ ان علماء کا ہے. اسی پر کیا ہے، عمل کیا جائے گا. یعنی سلف صالحین صحابہ وغیرہ سے لیتے ہوئے جو منہج ہے ثم استوى علی العرش کی جو تفسیر انہوں نے بیان کی ہے، اسی پر کیا ہے، عمل کیا جائے گا. اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا یہ معلوم ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے، موجود ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ عرش پر ہے، یہ بات بالکل معروف ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ موجود فی کل مکان، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہے. ہاں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو اللہ کا وجود ہے وہ تو عرش پر ہی ہے، وہ تو کیا ہے، عرش پر ہی ہے. اور مختلف دلائل اس سلسلے میں واضح طور پہ موجود ہیں، واضح طور پہ موجود ہیں. اسی لیے اب دیکھیں، اس کے علاوہ بھی صفات، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفات وغیرہ ہیں، اس باب میں بھی آپ آئیں گے، اس چیپٹر میں بھی آپ آئیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس میں بھی گمراہیاں بہت زیادہ ہیں. انسان شک و شبے کا شکار ہے، شش و پنج کا شکار ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. بعض مفسرین یہ ترجمہ کر رہے ہیں، بعض کہتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں، جس کے قبضے قدرت میں بادشاہت ہے. تو اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہاتھ کے معنی، ید کے معنی ہاتھ کے ہوں گے یا ید کے معنی قدرت اور طاقت کے ہوں گے؟ اس میں کوئی پریشانی نہیں. بلا شبہ بہت سارے لوگوں نے ید کے معنی میں اختلاف کیا ہے. ہم دیکھیں صحابہ و تابعین کا منہج کیا ہے اس سلسلے میں، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ منہج جو صحابہ اور تابعین کا ید کے متعلق وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام اور جتنی بھی صفات وارد ہوئی ہیں کتاب و سنت میں، اس پر ویسے ہی ایمان لایا جائے، اس میں کوئی خرد برد نہ کیا جائے. تو وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کو ثابت کیا ہے تو ہم ہاتھی کا ترجمہ کریں گے، ہاتھ کہیں گے. بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان فرمائی ہیں. آنکھوں کا تذکرہ کیا ہے، ہاتھ کا تذکرہ کیا ہے، اور انگلیوں کا تذکرہ کیا ہے، چہرے کا تذکرہ کیا ہے، اترنے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ان تمام پر ویسے ہی ایمان لے آئیں گے جیسے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیا. تو یہ سلف کا منہج ہے. باقی تمام لوگوں نے اس میں صرف تعویل کی ہے ادھر ادھر کہ اگر ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے تو ہمارے ہاتھ کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور کہیں گے ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں ہے، اس کا معنی طاقت اور قوت کے ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، سلف کے منہج کے خلاف ہو جاتی. تو اس لیے کامیابی اس دور میں یہی ہے، اس دور میں خاص طور سے، کہ آدمی سلف کے منہج کو اختیار کرے. اور ظاہر سی بات ہے اس طریقے کو اختیار کرنے میں آپ کو پریشانی، مصیبتیں، تکلیفیں، تان و تشنیع، سب و شتم اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کہی جائیں گی. لیکن یاد رکھیے کہ ہمیں ان تکلیفوں پہ صبر کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن، آپ کی پیشن گوئیاں ہمارے سامنے رہیں. اور یہ کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو ایسے مواقع پر فتنوں کے زمانے میں سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، ایسے لوگوں کے لیے بڑی ہی خوشخبری دی گئی ہے. اور یہ اجنبی لوگ ہوں گے، یعنی بڑے کم تعداد میں لوگ ہوں گے. آپ جب کوئی بات سنت کے مطابق کریں گے تو سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. لا یاتین علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والا شخص ایسے ہوگا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارے لیے ہوئے ہیں. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء. اسلام اجنبیت میں شروع ہوا تھا اور پھر سے اسی اجنبیت میں لوٹ آئے گا. فطوبى للغرباء. تو ان اجنبی لوگوں کے لیے کیا ہے، خوشخبری ہے.
آج یقینی طور پہ اسلام اور مسلمانوں کے نام پہ بے شمار فرقے بنے ہوئے ہیں اور ہر ایک اپنے آپ کو کامیابی کا ضامن سمجھتا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس منہج کی، اس طریقے کی پیروی کریں جو صحابہ اور تابعین کا تھا. اگرچہ ہماری تعداد کم ہو، ہم کم ہو یا ہمیں تکلیف اور اذیتوں سے دو چار ہی نہ کیا جائے، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمیں عبدالآباد والی ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرمائے گا. تو یہ سلف کے منہج کی واضح طور پر وضاحت ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی اتباع کرنی چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے اس کا حکم قرآن میں کئی مقامات پر دیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسے ہی ایمان لے آئے جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت پاؤ گے. امام ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہاں اس سے مراد کیا ہے، صحابہ کو لیا ہے کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو کامیاب ہو جاؤ گے. بہرحال باقی جو انشاءاللہ باتیں رہ گئی ہیں وہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سلف کے منہج کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.